حفاظت کرتے ہوئے ہمارے فوجی جوان، ان سب کو دلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس مشکل ترین وبا کے دوران ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ میں ان تمام خاندانوں سے بھی پرسوز تعزیت کرتا ہوں جن کے پیارے ابھی PIA کے حالیہ حادثے میں اللہ کو پیارے ہوئے، اور وہ ہزاروں پاکستانی جو کرونا کے ہاتھوں فوت ہوئے ہیں، ان سب کے خاندانوں سے تعزیت ہے۔ یہ میری دعا ہے کہ پاکستان کے تمام کرونا متاثرین جو اب 1.5 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد صحت دے، اور بشمول اس معزز ایوان کے ممبران بھی، بلکہ اس فرنٹ بینچ کے اراکین جو ہیں جو کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ جناب اسپیکر، جو بجٹ اس حکومت نے پیش کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ چلاؤ، غریب رلاؤ، مافیا ہنساؤ، IMF بھگتاؤ اور ڈنگ ٹپاؤ۔ یہ بجٹ حکومت کے خلاف پاکستان کے غریبوں، مزدوروں، کاشتکاروں، مڈل کلاس اور صنعت کاروں کا جو قتل عام اس حکومت نے کیا اس کی FIR ہے۔ یہ قتل عام معاشی بھی ہے جناب چیئرمین، اور کرونا کے ذریعے بھی ہے، کیونکہ معیشت اور کرونا کی مینجمنٹ میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت نے پاکستان کے عوام کو قاتلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ Imran Khan and his band of exhausted volcanoes has abdicated their responsibility to the people of Pakistan. They have abandoned the people of Pakistan to face alone the ravages of corona and economic calamity, and the result of this government's criminal abdication and murderous abandonment is this: experts cried, government lied, Pakistanis died. ماہرین روتے رہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے رہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں، حکومت جھوٹ بولتی رہی، اور نتیجہ کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ اب ہر روز زیادہ تعداد میں اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے فرمایا، اور یہ ایگزیکٹ کوٹ ہے، آپ کی اجازت سے میں پڑھ دیتا ہوں: مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اموات اور بڑھیں گی، اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے۔ عوام احتیاط کریں گے تو وائرس کے ساتھ بہتر گزارا کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وزیر اعظم وزیر صحت بھی ہیں، اور ان کے فرمودات کرونا کے پس منظر میں میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، فیض احمد فیض سے معذرت کے ساتھ، کہ تجھ کو کتنوں کا خون چاہیے اے وزیر اعظم جو تیری بھیانک بے حرکتی کو بیدار کریں؟ کتنی آہوں سے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا؟ کتنے آنسو تیری غفلت کو ہوشیار کریں؟ اور بقول ایک تجزیہ نگار میں آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں لاک ڈاؤن بمقابلہ بھوک کی بحثیانہ ڈھال کے پیچھے ریاستی بے عملی نے پناہ لی ہے۔ تادم تحریر یہاں کرونا سے 3000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا کا شاید کوئی ہی دوسرا ملک ہو جہاں کرونا سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن کا خالص انتظامی و سائنسی فیصلہ طبی ماہرین کے علاوہ کسی اور کے مشورے سے کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ تقریباً 500 ڈاکٹر اور نیم طبی کارکن وائرس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ 38 ڈاکٹر اور 4 پیرامیڈک سمیت 42 ہراول سپاہی اپنا فرض نبھاتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں۔ پہلے کہہ رہے تھے گھبرانا نہیں، کرونا جون میں عروج پہ پہنچے گا، پھر زوال ہوگا، اب کہہ رہے ہیں عروج جولائی اور اگست میں آئے گا، پھر زور ٹوٹنا شروع ہوگا۔ یہاں بھی آدھا سچ بولا جا رہا ہے۔ زور ان ممالک میں ٹوٹا ہے جنہوں نے زور توڑنے کے لیے لاک ڈاؤن سمیت سخت تدابیر کی، لیکن یہاں حکومتی بے تدبیری نے سب ناکام کر دیا۔ بہت اچھا ادارہ ہے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی، پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں، اجلاس ہوئے ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ انفیکشن بھی بے قابو طریقے سے بڑھ رہی ہے اور اموات بھی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ جناب چیئرمین، جس دن لاک ڈاؤن کھولا گیا 9 مئی کو، اس دن 612 اموات ہوئی تھی اس دن تک، اور 26,993 انفیکٹڈ لوگ تھے۔ آج انفیکٹڈ کی تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، اموات 3,000 سے تجاوز کر چکی ہیں، اور حکومت بضد ہے۔ حکومت بضد ہے کہ ابھی بھی اموات کی وہ شرح نہیں جس کا ہم نے تخمینہ لگایا تھا۔ اور وزیر اعظم کے
ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کل کیا کہا؟ انہیں کہا حکومت انڈر رپورٹ کر رہی ہے، اصل اموات بھی اور انفیکشن بھی 2 سے 3 گنا زیادہ ہیں. یہ انہوں نے فرمایا ہے. جناب اسپیکر، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس کی قیادت ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر تمام قوم کو جاہل اور اجڑ تعلیم سے عاری قرار دے، صرف اس وجہ سے کہ حکومت کی اپنی پالیسیاں ناکام ہو گئی ہیں. میرا سوال ہے جناب اسپیکر، کیا جس عوام کو جاہل قرار دیا گیا، کیا اس نے کہا تھا کہ یہ وائرس فلو ہے؟ نہیں، یہ فتویٰ وفاقی وزیر صحت نے جاری کیا تھا، جس نے ملک کو آج تک کنفیوز کیا ہوا ہے. یہ نالائق حکومت اپنی احمقانہ پالیسیز کو کبھی سمارٹ کہتے ہیں، کبھی ہرڈ امیونٹی جس کا اردو ترجمہ ہے ریوڑ کی مدافعت، وہ سامنے لے آتے ہیں. جناب چیئرمین، جب حکومت کے پاس وبا سے نمٹنے کا انتظام ہی نہ ہو تو انہوں نے سرنگو کر دیا، اپنے آپ کو شکست تسلیم کر لی ہے اور عوام کو وبا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کہا یہ ہرڈ امیونٹی ہے. جناب اسپیکر، میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے پاکستانیوں کی ہم بات ہوں گی تو پھر حکومت سمجھے گی کہ ہم پہنچ گئے ہیں وہاں تک. اور امریکی شاعر چارلز سمچ نے یہی سوال کیا تھا، savageries to come, cities smelling of death already, what idol will you worship? اور یہ میرا سوال ہے وفاقی وزیر صحت اور وزیر اعظم سے کہ وحشت آ رہی ہے، شہروں سے کرونا موت کی بو آ رہی ہے، آپ کس بت کی پرستش کر رہے ہیں؟ اپنی انا کی پرستش کر رہے ہیں. جہاں بھی دنیا میں لاک ڈاؤن معاشی مجبوری کی وجہ سے کھولا گیا ہے، جو اس حکومت کا آرگومنٹ ہے، وہاں حکومت فیل ہو گئی. اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ حکومت جس کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں، پاکستانیوں کی جانوں کے تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے. معیشت تو کرونا سے پہلے ہی فیل ہو گئی تھی، اور اس کے فیلئر اور تباہی کا آغاز جھوٹ سے ہوا جب یہاں اس ایوان میں پچھلے سال جو بجٹ دستاویز پیش کی گئیں، اور میں یہ ڈھونڈ کر لایا ہوں پچھلے سال کا بجٹ ان بریف، اور اکنامک سروے میں پچھلے سال کے کہا گیا، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں ایگزیکٹ ورڈز، کہ لاسٹ ایئر 2018-19 کا the outgoing fiscal year 2018-19 witnessed a muted growth of 3.29%. جناب اسپیکر، میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ غلط بیانی اس ایوان کے سامنے کی گئی، اس قوم کے سامنے کی گئی، کیونکہ جب یہ اکنامک سروے آیا ہے 2019-20 کا تو بتایا گیا کہ 3.3% گروتھ ریٹ نہیں تھا، 1.9% تھا. کیسی بلندی، کیسی پستی. یہ 1 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو جی ڈی پی گروتھ 5.8% پر چھوڑی تھی، اس کے آسمان سے اٹھا کر 1.9 زمین پر مارا. اور جی ڈی پی کے نمو میں یہ بھیانک انحطاط ہر جگہ نظر آیا. ایگریکلچر گروتھ، یہ سارے نمبر یہاں سے آئے ہیں، 4% تھی مسلم لیگ نون کے آخری سال میں، ان کے پہلے سال میں 0.6 رہ گئی. مینوفیکچرنگ گروتھ 5.4% پر چھوڑی تھی، -0.7 رہ گئی. یہ پچھلے سال کے نمبر ہے سارے. کیونکہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ معیشت کی تباہی کرونا سے بہت پہلے ہو چکی تھی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، جو سب سے زیادہ روزگار پیدا کرتے ہیں، مسلم لیگ نون نے اس کی گروتھ 5.8% پر چھوڑی تھی. پچھلے سال جون میں، اور اس اکنامک سروے کے مطابق وہ -2.7 تھی پچھلے سال. اس سال کی تو کہانی ابھی آپ کو سناتے ہیں. اس سال تو 8% گر گئی ہے، وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا. جناب اسپیکر، اس حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ زراعت میں بہتری ہوئی ہے 2.7%. تو پھر عوام کپاس، آٹے اور چینی کے لیے کیوں سسک رہے ہیں؟ میرے شہر گجرانوالہ کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر گندم وافر ہے تو آٹا مہنگے سے مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے آج صبح یہ ریلیز کیا ہے کہ پاکستان میں آٹا پچھلے سال کے مقابلے میں 25% مہنگا ہو گیا ہے. تو جناب اسپیکر، تباہی تو کرونا سے پہلے ہی آ گئی تھی.
اور خاص طور پہ جو سب سے بڑی غریب دشمن آفت آئی وہ مہنگائی تھی۔ جنوری 2020 میں 14.6% مہنگائی کا ریٹ ہوا، اس سے بھی بھیانک۔ جناب چیئرمین، پاکستان کی تاریخ میں دیہاتی علاقوں میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 24%، شہری علاقوں میں 20%۔ یہ 24-20% کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پاکستان میں بھوک پھیل رہی ہے جناب چیئرمین، اور حکومت کے جھوٹ ختم نہیں ہوئے۔ یہ پچھلے بجٹ میں فرمایا تھا کہ مالیاتی خسارہ 7.2% ہے، 3,151 ارب کا خسارہ ہوا ہے پچھلے سال، اس میں لکھا ہوا ہے۔ جب نیا سال آیا ہے یہ بجٹ ان بریف، تو فرمایا گیا کہ مالیاتی خسارہ 9.1% تھا، 3809 ارب روپے کا۔ اب آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ 627 ارب کا جو ایکسٹرا ڈیفیسٹ ہے، یہ کیوں جھوٹ بولا پچھلے سال؟ کیوں؟ مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سالوں میں ایف بی آر کے محصولات کو دگنا کیا، اور جب ہم نے چھوڑا تو 3842 ارب کا ایف بی آر ریونیو 2018 میں تھا۔ 2019 میں لکھا انہوں نے پچھلے سال کہ جی ہم 4150 ارب اکٹھا کریں گے۔ نہیں اکٹھا ہوا۔ کتنا اکٹھا ہوا؟ 3829۔ غالباً 40 سال میں پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کی کسی بھی حکومت نے پچھلے سال سے کم ریونیو اکٹھا کیا۔ اب فرما رہے ہیں کہ اس سال 2908 ارب روپیہ اکٹھا ہوگا، ابھی جو 30 جون کو ختم ہونا ہے۔ نہیں ہوگا، کیونکہ جولائی سے مارچ تک صرف 3009 ارب اکٹھا ہوا تھا، اور یہ پورا نہیں ہوگا۔ آٹے اور چینی کے بحران جناب چیئرمین کرونا سے پہلے آئے تھے۔ 16 سال میں کپاس کی سب سے کم فصل کرونا سے پہلے آئی تھی۔ ایک ماہرین کے اندازے کے مطابق 10 سے 12 پاکستانی بے روزگار کرونا سے پہلے ہی ہو گئے تھے۔ میرے صنعتی شہر گجرانوالہ میں آ کر دیکھیں کہ بجلی کے خوفناک بلوں کی وجہ سے کتنی صنعتیں بند ہوئی ہیں 2 سالوں میں، اور ان کے مزدور ان کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اس روزگار کا انتظار کر رہے ہیں جو عمران خان کی حکومت نے ان سے چھین لیا ہے۔ اب کچھ بات قرضوں کی کرنی ہے جو بڑی اہم ہے، بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ عمران خان صاحب 30,000 ارب کی گردان کرتے نہیں تھکتے تھے، اور وزیر موصوف نے جب تقریر فرمائی تو اس کو 31,000 کر دیا۔ کمال ہے۔ اصل نمبر کیا ہے؟ جناب اسپیکر، اسٹیٹ بینک کا نمبر یہ ہے کہ جون 30 2018 کو پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 29,879.4 ارب تھی۔ یہ دس از دا ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز جو تھی۔ اب آگے کیا کہانی ہوئی ہے؟ یہی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ 31 مارچ کو 2020 کو پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز 42,803.3 تھی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنے 21 ماہ میں 12,941 ارب کا قرضہ لے لیا ہے۔ یہ نمبر یاد کر لیں، 12,941 billion of total debt and liabilities have increased until 31st March 2020۔ 22 ارب روپیہ روزانہ قرضہ لیا جناب چیئرمین، پاکستان کی تاریخ میں ہے۔ اور یہ this is debt without development۔ پورے ملک میں ایک اینٹ نہیں لگی، اور یہ تمام اراکین یہاں بیٹھ کے پوچھتے ہیں، ان کے ووٹر ان سے پوچھ رہے ہیں، میرے گجرانوالہ کے ووٹر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ترقی کدھر گئی، اسکول کدھر گئے، ہسپتال کدھر گئے؟ جی بڑی اچھی بات ہے، آپ ماشاءاللہ حکومتی ہیں، تو جہاں آپ کو ووٹ نہیں ملے وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہیں جناب۔ اب وزیر موصوف نے اپنی بجٹ تقریر میں فرمایا کہ جی ہم نے 5,000 ارب کے سود ادا کیا ہے۔ میں نے اس پہ ریسرچ کی، نمبر ٹھیک نہیں ہے۔ اکنامک سروے کے مطابق، اور بہتر نمبر ہے
کہ یہ حکومت اب تک 5,763 ارب کے ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ادا کر چکی ہے. مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سال میں 8,490 ارب کے قرضے واپس کیے تھے. میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ کمیشن بنایا جائے کہ جب پورے ملک میں کوئی اینٹ نہیں لگی تو بقیہ 7178 ارب روپے کون کھا گیا ہے, کدھر گئے ہیں؟ اور کہانی یہی ہے, سناتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیٹ ری پیمنٹ بڑی کرنی پڑی. بھئی اگر آپ خود انٹرسٹ ریٹ ڈبل کر دیں گے, اور مسلم لیگ نون نے آخری سال جو ہیں 1940 ارب کا انٹرسٹ پے کیا تھا, آپ کو 3,000 ارب پے کرنا پڑا, یہ آپ کی اپنی غلطی تھی, یہ آپ کی اپنی پالیسی تھی. پھر سرکولر ڈیٹ کے تانے دینے والے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا چھوڑا ہوا 1100 ارب کا سرکولر ڈیٹ اب 2400 کیسے ہو گیا؟ دگنے سے زیادہ ہو گیا سرکولر ڈیٹ انرجی سیکٹر کا. اس بجٹ میں ہمیں بتائیں کہ 1015 ارب کی ٹیکس چھوٹ جو مراعات یافتہ طبقے کو دی گئی ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وزیر اعظم ذمہ دار ہے. مسلم لیگ نون نے جی ڈی پی, جناب چیئرمین, ڈالر ٹرمز میں 315 ارب ڈالر کا جی ڈی پی تھا 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی, آج 264 ارب روپے کا ہے. یہ جواب دینا پڑے گا کہ پاکستان کی جو ٹوٹل ویلتھ ہے اس میں 51 ارب ڈالر کی کمی بھی وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں پر ہے. اور جو ہاٹ منی 13.25% انٹرسٹ ریٹ کا تعاقب کرتا ہوا یہاں آیا اور پھر فرار بھی ہو گیا, اس کی لسٹ چاہیے. کون لوگ تھے وہ, کس نے یہ بھیانک پالیسی پاکستان کے اوپر تھوپی؟ لیکن نتیجہ کیا آیا؟ پاکستان کے غریب, مزدور, کاشتکار, ٹیچر, مڈل کلاس, ان کا سانس گھونٹنے والی مہنگائی ہے آج جناب چیئرمین. اور جھوٹ کا سلسلہ جو ہے موجودہ بجٹ میں بھی جاری اور ساری ہے. ہر تخمینہ مشکوک ہے اس بجٹ کا. ہمیں کہا ہے -0.4% اس دفعہ گروتھ ہوگی. ایکسپرٹس اس پہ اوپر ایگریڈ ہیں, کنسنسس ہے کہ کم از کم -1.5 سے -2.5% ہوگا. پر ہمیں سنا دیا کہانی. یہاں بڑی اچھی نوید دی گئی کہ جی ٹیکس فری بجٹ ہوگا. بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا, یہ دعویٰ ہے, لیکن اگلے سال 1057 ارب کے ٹیکس انہوں نے اکٹھے کرنے ایکسٹرا. تو this 27% rise in revenue while saying it is a tax free budget, اس کی ہمیں ایکسپلینیشن چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ مشیر خزانہ اپنی وائنڈ اپ اسپیچ میں بتائیں گے کہ بغیر ٹیکس لگائے آپ 2908 ارب جو آپ کہتے ہیں آپ اکٹھا کریں گے, آپ 4965 ارب تک کیسے پہنچیں گے. پچھلے سال جو بجٹ دستاویز میں فسکل ڈیفیسٹ دکھایا گیا 672 ارب کا زیادہ خسارہ ہوا. اس دفعہ بھی جو خسارہ دکھایا گیا ہے اس کے نمبر پر ہم یقین نہیں کر سکتے. وزیر موصوف نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی, لیکن جناب چیئرمین میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی تو یہ ایک پوری کتاب ہے جس میں 544 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری اس ایوان سے لینی ہے انہوں نے. تو یہ 544 ارب ٹھیک ہے, اس میں کووڈ کے بھی پیسے ہیں, لیکن یہ تو نہ کہیں آپ نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی. قوم سے غلط بیانی مت کریں, اس ایوان سے غلط بیانی مت کریں. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, مجھے آپ کی تھوڑی سی شفقت چاہیے ہوگی. وزیر صاحب نے یہ بھی کہا اپنی تقریر میں کہ موڈیز نے حکومت اس پاکستان کی جو ریٹنگ جو ہے وہ B3 نیگیٹو سے B3 پازیٹیو کر دی ہے. آج صبح جب میں نے چیک کیا تو وہ B3 پازیٹیو نہیں ہے, وہ B3 نیوٹرل ہے. بجٹ کا حجم 11% کم ہے, PSDP کا حجم 18% کم ہے. عمران خان کی معیشت میں تنگی ہے, کمی ہے, بھوک ہے اور سانس گھٹ رہا ہے. اور جناب اسپیکر, جو وزیر اعظم آج کل وزیر خزانہ بھی ہیں, وزیر صحت بھی ہیں, وزیر قانون بھی ہیں, لیکن عوام کے لیے تو